السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو میرا آج آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو قومیں ترقی نہیں کر سکتی ہے، جیسے باہر کی دنیا میں پاکستان کے بارے میں اور دیگر کئی ممالک اور کچھ علاقوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ترقی پذیر نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی خاص وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا محمد کا یہ ایک سوال ہے کہ جو قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں تو ان قوموں کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ترقی کر پاتی ہیں۔ بیٹا اس کے دو وجہ ہیں، بہت بڑے دو وجہ۔ جیسے کہ ہمارا دارل ہے جی بھی گلگت بلتستان، تو یہ جو اوپر کا علاقے ہیں، گزر کا ایریا ہے، ہنزا کا ایریا ہے، اسی طرح سکردو کا ایریا ہے اور گلگت کا ایریا ہے، کہتے یہ لوگ بڑے ترقی پذیر ہیں، تو دارل کے لوگوں نے ترقی نہیں کیا، تانگیر کے لوگوں نے ترقی نہیں کیا، خصوصاً دیامر کے لوگ پیچھے رہ گئے، ان کا یہ خیال ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر کے ایریا ہے یہ ایریا اتنے کھلے وسیع ایریا نہیں ہیں، ادھر جنگلات نہیں ہیں، اور ادھر جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے کیا نام ہے کھلی علاقے جس میں بہت بڑے وسیع پیمانے پہ زراعت کی جا رہی ہو، وہ زراعت کے اسباب نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے خود بھی دیکھا، میں نے آپ کو لے کے گیا ہے کہ پہاڑیوں کے دامن میں چھوٹے چھوٹے جگہ جو ہے نا وہ آخر تک، اس آخر تک دریا کے کنارے کے ساتھ وہاں کیا ہے، بس چند سفیدی کے درخت ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے اور ریت ہے، تھوڑا بہت ریت ہیں، اور یا تو جو ہے کیا نام ہے ایسی جگہ جہاں پانی نہیں لگتا ہے اور پانی وہاں پہنچایا بھی نہیں جا سکتا، یعنی بہت محدود قسم کے جگہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا انکم کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے شروع دن سے تو وہاں کے لوگوں نے اپنا رخ باہر کی طرف کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کیا ہے، ہجرت کر کے کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ تو ہجرت میں برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی پہلی روایت ہے کہ دنیا آدمی جس نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی شادی کے لیے ہجرت کرے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے، دنیا کے لیے کرے تو یصیبھا وہ بھی اس کو پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو ان لوگوں کا ترقی کی طرف جانے کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا انکم کے ذرائع نہیں تھے، اور یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے پہلے سے نکلے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آیا جی؟ جہاں تک یہ ہمارا دیامر ہے، دارل ہے، دارل اب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یعنی جیسے پہلا ڈویژن آتا ہے جو ہے کیا نام ہے گیال، وہ لوگ کھاتے پیتے اور بڑے جو ہیں ایک پورا ان کے پاس ایک علاقہ ہے، اور وہاں کے فروٹ جو ہے نا فروٹ بلکہ اتنے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انجیر، انگور، اسی طرح وہ صرف اپنے اس فروٹ کے بل بوتے پر بھی جی سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اندر زمینیں ان کی بے شمار مکئی، گندم کی فصلیں، اور اسی طرح آگے سمیگال کا، اب سمیگال والوں کا جو ہے نا پورا کھنبری ہے، اور کھنبری میں اگر صبح سے لے کر شام تک ہیلی کاپٹر بندہ لے کے نکلے اور سارے جتنے بھی نالے ہیں اس کا اندر جائے نکلے تو پورا دن لگے گا ہیلی کاپٹر کے لیے کہ وہ جنگلات دیار کے کراس نہیں کرا سکتے۔ اور پھر ان لوگوں کے بڑے مال مویشی ہزار دو ہزار جانور ایک آدمی کے پاس ہوتے تھے۔ تو یہ سمیگال کے لوگ بھی کھاتے پیتے، لوگ فوج کے لوگ بھی کھاتے پیتے۔ پھر مڑکال پائن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مڑکال پائن کو کاٹ سالی آتا، مطلب یہ ہے کہ فصل خراب ہو جاتا، تو کہتے پورا جی بھی متاثر ہوتا تھا، پورا گلگت بلتستان متاثر ہوتا تھا، یا یوں سمجھ لو کہ یہ دوسرا پنجاب ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور پھر ہمارے اپنے جنگلات جو کہ ہم لاکھوں فٹ کے حساب سے لکڑیاں بیچتے تھے، پھر ہمارے چارگاہیں آپ کو پتہ ہے، جو برگا کا کتنا بڑا چرگاہ ہے، اشکوبر کا کتنا بڑا چرگاہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آگے وہ دوسرا چڑا کا کتنا بڑا چارگاہ ہے، بتھریت کا کتنا ہے، آٹ کا کتنا ہے، پھر بٹیلی کا کتنا ہے، شگوگا کا کتنا ہے، اتنے بڑے بڑے چارگاہیں ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے، یہ آباء و اجداد سے پیٹ بھرے لوگ تھے، پیٹ بھرے لوگ،
تو ایک آدمی کا پیٹ بھر رہا ہو اور اس کے ملازم چل رہے ہوں، یعنی ایک آدمی جو ہے نا بڑے بڑے اپنے ڈکان رکھتا ہو، ڈکان ہم اس کو کہتے تھے کہ جو مزارے ہوتے ہیں جو کہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جانوروں کو سنبھالتے ہیں، تو بے شمار آدمی کے اپنے ملازم ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں نا کہ باپ کا وطن کشمیر، ہر ایک کو اپنے باپ کا وطن کیا لگتا ہے؟ کشمیر لگتا ہے. تو پھر خوبصورتی بھی اس کی. تو اس وجہ سے ہمارے لوگ باہر نہ نکلے اور اپنے جو انکم تھا اس انکم کے اوپر جو ہے کیا نام ہے یعنی ان کو اس پر اکتفا کرتے رہے، بلکہ ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سمجھ میں آیا جی؟ بلکہ سرکاری نوکریوں کو بھی اتنی ترجیح نہیں دیتی تھی. اور یہ جو جتنے بھی افیسر بنے ہیں ہمارے دارال کے جو بڑے افیسر ہیں، تو ان کی بیک سائڈ میں دیکھا جائے تو یہ دارال کے ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا جی؟ یہ کہیں دوسرے علاقوں سے آ کر ادھر آباد ہوئے جو کہ دارال کے نام کے ساتھ موسوم ہوئے، اور پھر جو ہے کیا نام ہے کہ وہ ظاہر بات ہے ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا تو اس طرف وہ چلے گئے، سکول مکول پڑھ کر افسری والی سائڈ کی طرف، تو بڑا افیسر بن گئے. اور جن کے نوکری کو عائب سمجھا جاتا تھا تو وہ پھر ادھر ہی جو ہے اپنے جائیدادوں کے ساتھ ٹیک لگاتے رہے. لیکن وقت آتے آتے پھر وہ جائیدادیں تقسیم ہوتے ہوتے آبادی بڑھتے بڑھتے پھر جو ہے کیا نام ہے کہ جب بعد میں وہ اپنے آبا و اجداد کی جائیدادوں کے ساتھ ٹیک لگائے پڑے رہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آنے والا وقت نازک ہوگا، تو پھر جو ہے کیا نام ہے بعد میں پھر وہ ٹینشن میں بھی آ گئے. سمجھ میں آیا جی؟ اور پھر جو ہے نا ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پسماندہ لوگ ہیں، وہ جو ہے نا دنیا سے پیچھے کے لوگ ہیں. اور جہاں تک اس نظریے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی وہ جو ہے کیا نام ہے جو لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ ہی ترقی یافتہ ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے لڑکے زیادہ ترقی یافتہ ہے، ہمارا علاقہ زیادہ ترقی یافتہ ہے بنسبت ان علاقوں کے، لیکن پروپیگنڈا تھوڑا سا زیادہ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ان لوگوں کا پروپیگنڈا تھوڑا سا زیادہ ہے، باقی حقیقت میں اب بھی جو ہے نا دارال آگے ہیں. اور یہی مثال پاکستان، پورا پاکستان کا ہے. پورا پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیا ہوا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. یا تو بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں یا تو بہت زیادہ گرم ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا 4 سیزن جو ہے نا بڑے اچھے آتے ہیں وقفے سے. تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی محدود انکم کے ساتھ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے. جیسے کہ کوئی جنگل سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو جنگلات وافر مقدار پر ہے، کوئی جانوروں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو جانور آسانی سے پالے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اسی طرح کوئی کھیتی باڑیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سمجھ آیا جی؟ تو جب ان کو پیٹ یہاں پر بھرنے کو مل رہا تھا، یہاں پیٹ بھرنے کو مل رہا تھا تو پھر انہوں نے آگے کا سوچا ہی نہیں. جبکہ دوسرے ممالک میں پیٹ بھرنے کو نہیں مل رہا تھا، جیسے آپ سعودی عرب ہے لے لو، مثال لے لو، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پر تو کوئی چیز اگتی نہیں تھی، کوئی بھی چیز اگتی نہیں. تو ظاہر بات انہوں نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا، فروغ دیا. اسی شروع دن سے اسلام سے بھی پہلے ان کے قافلے کہاں جاتے تو آج بھی وہی تجارت کرتے ہیں. ان کا سارا سسٹم تجارت کے اوپر ہے، زراعت کے اوپر نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو اب جن ملکوں نے تجارت کیا اور وہ تجارت پھر انڈے دیتی رہتی ہے، اور یہ چیزیں محدود زندگی کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ محدود ہوتی ہیں. یعنی آپ نے جن پیشوں کو اختیار کیا ہے، پاکستان میں جن لوگوں نے جن پیشوں کو اختیار کیا ہے وہ بس ان کے اور ان کے بچوں کے پیٹ پالنے تک محدود ہے، ان کی ترقی تک کے لیے محدود نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو پاکستان میں اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آیا جی بس وہی اسباب کو اپناتے رہے، اس تک محدود ہوتے رہے اور آگے کاروبار کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی، بلکہ اپنا پیٹ جو ہے نا بھر کر بس زندگی سے ٹور گئے. سمجھ میں آیا جی؟ اس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے. اور دوسری بات جو پاکستان اور ہمارے علاقے کا پیچھے رہ جانے کا دوسری جو میں نے کہا تھا 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ باہر ممالک کا اندر کیا ہے، باہر ممالک کا اندر ہر ایک اپنے کام سے کام رکھتا ہے. مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روڈ میں مرے پڑے ہو تو میں آپ کو نہ اٹھاؤں، اپنا کام پہ چلے جاؤں، آپ وہی پڑا رہے، سرکاری آدمی نے آ کر آپ کو اٹھا لیا تو اٹھا لیا، نہیں تو مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آیا جی؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی نوکری سے کے ساتھ. نہ اس کو ماں پالنے کا فکر ہے کہ میری ماں کا مجھے حق ہے، نہ اس کو بھائی پالنے کا فکر ہے، اور نہ اس کو جو ہے کیا نام ہے باپ پالنے کا فکر ہے،
اور نہ اس کو اپنی اولاد پالنے کا فکر ہے. بات سمجھ میں آئے جی. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے والدین کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اب جیسے کہ میری مثال لو کہ میں نے ایک بھائی کے اوپر جو ہے نا ان 8-9 سالوں میں کتنا پیسہ لگایا اس کو پڑھانے میں, بھائی کے اوپر. اگر یہ پیسہ میں نے اپنے ذات کے مفاد کے کاروبار کے لیے لگایا ہوتا تو میں کہاں پہنچتا؟ تو یہ اقربا پروری اس کو کہتے ہیں, اقربا پروری میں سمجھ میں آیا جی. مستقبل کیا ہو جا رہا ہے؟ پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, صلہ رحمی کا اجر ملے گا, اللہ کا ہاں مقام ملے گا. دنیا میں مال کوئی اہمیت نہیں رکھتا, دنیا میں مال کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اخروی طور پر تو اچھا ہے, لیکن ترقی کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی ترقی کی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پڑوس کو بھی اپنے تابع بنانا ہے. تابع نہیں ہوا میرا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. بھائی کو بھی میں نے اپنے تابع بنانا ہے, وہ تابع میرا نہیں ہوا, میرے لیے ہاں نہیں کیا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ بھی دشمنی کرنا ہے. اور ایک دوسری پارٹی کو بھی میں نے اپنی پارٹی کے نظریات کے مطابق بنانا ہے. اگر وہ پارٹی والا میرے نظریات کے مطابق نہیں ہو تو اس کو بھی میں نے یار کمال بنانا ہے. سمجھ میں آیا جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نام ہے کہ حد تر امکان میں نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے نیچے رکھنا ہے, اس کو اوپر آنا نہیں دینا ہے. نہ میں نے اس کے سفید کپڑوں کو برداشت کرنا ہے, نہ اس کی گاڑی کو برداشت کرنا ہے, نہ اس کی بیوی کو برداشت کرنا ہے, نہ اس کی زراعت کو برداشت کرنا ہے, نہ اس کی کاروبار کو برداشت. اس کے پیچھے میں نے لگنا ہے. جب تک اس کے لیے انتقام اور حسد اور بغض کی آگ کو گرم نہ کروں تو میں نے بیٹھنا نہیں ہے. سمجھ میں نے نہیں بیٹھنا ہے. تو ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی بیٹا. دو چیزیں ہو گئی, ایک اپنے محدود انکم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے کہ اپنی جو ہے کیا نام ہے یعنی اپنے کو اوپر دنیا کو نیچے کرنے کی چکر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. ٹھیک ہے.